Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں۔ ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کو دیکھتے ہوئے تلاوت کرے اسے 2000 نیکیاں ملیں گی، اور جو زبانی پڑھے اسے 1000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید کو صحیح تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنا ہی ضروری ہے، اور قرآن پاک کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سیکھنا پڑے گا۔ تو ہمارا یہ ایپیسوڈ وائس آف قرآن، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہماری درست ہو جائیں اور ہم صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں، ججز کی طرف چلتے ہیں، پھر 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان بچوں کی طرف چلیں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے راؤنڈ کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اجاز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے فصیح بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الیاظہر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش مزے میں ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ججز اعجاز بھائی اور علی اصغر بھائی آج موجود ہیں، جو بچوں کا قرآن مجید سنیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے، جو غلطیاں ہوں گی ان کی رہنمائی کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں کے نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ سید نعمان اتاری۔ سید نعمان اتاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ منظور کالونی، خضرہ مسجد، مدرسۃ المدینہ۔ انشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد مجاوت اتاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ کھوکھرآباد۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ ہمایوں اتاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ کھوکھرآباد۔ آپ کا نام؟ عبدالسبحان اتاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ملید کھوکھرآباد، مدرسۃ المدینہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ 4 بچے نعمان اتاری، مجاب اتاری، ہمایوں اتاری اور عبدالسبحان اتاری موجود ہیں، جن کے درمیان آج قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ تو پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے راؤنڈ میں جو آیات آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہیں،
اور ہمارے ججز یہ بھی سنیں گے کہ اگر کوئی ترتیل میں نہیں پڑھے گا تو اس کے بھی اگر ہمارے ججز چاہیں گے تو نمبر مائنس کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف، جی شروع فرمائیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. جی عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. جی يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. جی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ دہن کی آیت نمبر 5 تا 8 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے۔ وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پہلی دو آیتوں میں ایمان والوں کا حال بیان ہوا کہ بے شک نیک لوگ جنت میں اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کریم کے بہت خاص بندے پئیں گے، اور وہ اپنے مکانات اور محلوں میں اسے آسانی کے ساتھ جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، اور وہ کافور ملا جام پینے سے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ جنتی لوگ جنت سے جو کچھ کھائیں گے پئیں گے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے فضل سے نیکیوں کا شوق عطا کر کے نیکوں میں شامل فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تیسری آیت میں نیک بندوں کے وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ ثواب حاصل ہوگا۔ پہلا عمل، اللہ پاک کے نیک بندے فرما بردار و عبادت اور شریعت کے واجبات پر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عبادات جو واجب نہیں لیکن منت مان کر انہیں اپنے اوپر واجب کر لیا تو انہیں بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسرا عمل، اللہ کریم کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہوگی۔ آخری آیت کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ پاک کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ نمبر دو، اللہ پاک کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو اللہ کریم کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ اور یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو چکا ہے۔
اعمال کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو محبت الہی کی وجہ سے کیا جائے. نماز صرف ذمہ داری سمجھ کر پڑھی تو کم ثواب، اور اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے پڑھی تو زیادہ ثواب ملے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اولاً تو ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادات لازم فرمائی ہیں، نماز، روزہ اور حج اگر فرض ہے تو حج وغیرہ جو عبادات فرض ہیں ان کو بجا لانا ہے. اس کے علاوہ جو عبادات لازم نہیں ہیں ان کو کرنا چاہیے. ان عبادات میں بھی ہمیں ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے اور ان عبادتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ نیک لوگوں کا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ فرض عبادات پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ عبادات جو وہ خود اپنے اوپر واجب کرتے ہیں ان عبادات کو بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو عبادات ہم پر لازم ہیں وہ بھی اور نفلی عبادات بھی خاص طور پر ہم پڑھتے رہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی نوافل پڑھنا یہ اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے. نوافل بھی پڑھنے چاہیے، خاص کر جو عبادات لازم ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن جو لازم نہیں ہے، نوافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہے، درود پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ لازمی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی، نعمان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ عز و جل ہمارے محمد نعمان اتاری نے تلاوت کی. اور ان الابرار یشربون، ان الابرار یشربون، باب تو کلکلا ہے تو شین میں بھی کلکلا کر دیا. تو یہاں شین میں کلکلا نہیں ہوتا، حرف کلکلا کے علاوہ کسی بھی حرف کو جب ہلایا جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا، یعنی اس میں بھی کلکلا ہوگا. پھر یہ کلکلا تو حرف کلکلا والی ہوتے ہیں، تو غیر کلکلا میں کلکلا نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ مد اصلی حرف مدہ کو بھی آپ زیادہ مت کھینچیں، اس سے آپ کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا پڑھنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اچھا پڑھنے کی کوشش بھی کی آپ نے. آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 85 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ نعمان اتاری نے تلاوت کی ہے ایک آیت مجیدہ کی. آغاز آپ نے کیا تعوذ اور تسمیہ سے. چونکہ تعوذ تسمیہ ہمارے دیگر جو کنٹسٹنٹس ہیں انہوں نے نہیں پڑھا تو لہٰذا اس میں آپ کے نمبر مائنس نہیں ہوں گے. صرف ایک جگہ آپ کی اصلاح کرنا چاہوں گا. آپ نے جب آغاز کیا تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان، مشابہ لگا مجھے جیسے آپ قاف کی طرف لے گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کو تھوڑا آپ دیکھ لیجئے گا، آپ ریکارڈنگ جب سنیں گے. حرف طا کو مشابہ کسی سے نہیں کرنا، بالخصوص قاف سے، ٹھیک ہے. مزید جس طرح قاری صاحب نے آپ کی اصلاح فرمائی، میں بس چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان الابرار جو لفظ ہے، کلمہ ہے ابرار، مجھے ایسا لگا کہ آپ نے اس کو صاف طور پر ادا نہیں کیا، کہیں نہ کہیں مجھے لگا تھوڑی سی شاید گڑبڑ کر دیا آپ نے. بہرحال اور پھر آپ نے جب وقف کیا ابرار یشربون من کأس کان، تو جب کان پہ آپ نے وقف کیا تو وہاں پر وقف میں ایسا لگا آپ کی آواز مبارکہ ناک میں چلی گئی، تو اس سے آپ اجتناب کیجئے. لیکن جب آپ نے دوبارہ اعادہ کیا، اعادہ میں ماشاءاللہ آپ نے درست پڑھ لیا. آج کی آپ کی تلاوت میں مجھے جو سب سے بہتر چیز لگی وہ آپ کا لہجہ تھا. لہجہ ماشاءاللہ آپ کا ترتیل کے عین مطابق تھا، وقف بھی اچھا تھا اور ماشاءاللہ ٹھہراؤ بھی تھا، یعنی ترتیل والا انداز تھا. تو اوورال آپ کی تلاوت کو دیکھتے ہوئے نمبر آپ کو میں پیش کر رہا ہوں. 100 میں سے 95 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی، مجاب احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے مجاب بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اچھا انداز تھا. صرف جو ہے مد اصلی ایک جگہ تھوڑا سا، تو وہاں پر آپ حرف مدہ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ایکسٹرا نہیں کھینچنا، یہ محسوس ہوا. باقی آپ نے اوورال اچھا پڑھا، اس لیے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی.
مجاب احمد اتاری آپ نے تلاوت کی ایک آیت مجیدہ کی، مجھے ایک جگہ غنہ میں کمی محسوس ہوئی، عینین یشرب یہاں پر، اور دوسرا جو ہے عینین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا، را یہاں پر پر ہے، را پر ضمہ ہے یعنی کہ پیش ہے، اس را کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے، وہ را آپ نے باریک کر دی۔ اوورال تلاوت آپ کی مجھے اچھی لگی اور ماشاءاللہ لہجہ بھی قدرے بہتر تھا، ٹھہراؤ بھی تھا، تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100/95 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، ہمایوں اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ ہمایوں اتاری آپ نے تلاوت کا جب آغاز کیا یوفون بالنذر، تو ابتدا ہی میں ایک کلمے کے بعد دوسرے ہی کلمے میں نون مشدد کا غنہ آ گیا، جس کی مقدار میں کمی اس لیے بھی آپ کر گئے، مجھے لگا آپ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے تدویر میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ راؤنڈ ہمارا جو ہے وہ ترتیل کا چل رہا ہے۔ مزید پھر آپ نے آگے پڑھا وَيَخَافُونَ یوما، یوما پہ وقف آئی تھنک کیا، اس کے بعد پھر آپ نے اعادہ کیا، اعادہ میں غنہ کی مقدار کو آپ نے کم کر دیا، تو یوں مجھے لگا کہ آپ نے تدویر والے انداز کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے غنہ کی جو مقداریں تھیں اس میں کمی رہی۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ماشاءاللہ ہمارے ہمایوں بھائی نے جو پڑھا اچھا انداز تھا، تو مجھے کوئی ایسی غلطیاں محسوس نہیں ہوئیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صفات کا تھوڑا خاص خیال رکھیں، تو صفات کو اور اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اور جو قاری صاحب نے عرض کی ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں کہ غنوں کی مقداریں جو آپ ادا کر رہے ہیں، تدویر کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ترتیل کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا اور مقدار آپ بڑھا دیں تو مزید آپ کے اندر خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، عبدالسبحان اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ عبدالسبحان اتاری آپ نے تلاوت کی، آپ کی تلاوت میں بھی مجھے ترتیل والے انداز کی کمی محسوس ہوئی ہے، اور جہاں غنہ آ رہا تھا ادغام یرملون مع الغنہ جو ہے مسکینا و یتیما و اسیرا و اسیرا، تو یہاں پر 2 غنہ آئے، اس میں مجھے کمی لگی، اور مجھے ایسا فیل ہوا شاید آپ جو ہے مسکیناؤں و یتیماؤں، یعنی کہ آپ تھوڑا سا مجہول کی طرف جا رہے تھے۔ بہرحال نمبر آپ کو اس وجہ سے کم دیے جا رہے ہیں کیونکہ راؤنڈ ہے ترتیل کا، فیل مجھے ہوا آپ تدویر میں پڑھ رہے ہیں، نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ میں نے جو نوٹ کیا کہ ایک تو غنے آپ نے تھوڑے سے کمزور کیے ہیں، غنوں کی ادائیگی تھوڑا سا آپ اس کو اگر بڑھا دیں، اچھا کر لیں تو آپ اور مزید اچھے ہو جائیں گے، اور میرے پاس آپ کے نمبر سب سے زیادہ ہیں 100 میں سے 92 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا، جب میں سوال آپ سے کروں، جب سوال کمپلیٹ ہو اس کے بعد جب جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا۔ اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ آپ کو حدر میں پڑھنی ہے، تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ یعنی ہدایت والے نہیں تھے؟ جی تو بزر پریس کیا ہے مجاب اتاری نے۔ جی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ مجاب احمد اتاری، جواب آپ کا درست ہے۔ حدر ٹھیک ہے، تھوڑا جلدی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس قدر جلدی پڑھیں کہ آپ کے قواعد و تجوید نہ بگڑیں۔
تھوڑا سا متصل کی مقدار میں کمی محسوس ہوئی ہے مجھے، جس کی وجہ سے آپ کا 1 نمبر مائنس کر رہا ہوں۔ 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب الطاری نے۔ جی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ ترجمہ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، مگر غنّے کی مقدار ایک تو امت الرسول، پھر را یہاں پر پر نہیں ہوا، تو 2 غلطیاں محسوس ہیں، اس لیے 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں۔ سبحان اللہ جی علی اصغر بھائی۔ یا آئی گو وتھ قاری اعجاز صاحب، ماشاءاللہ 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب الطاری نے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ ترجمہ، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ جی علی اصغر۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب الطاری نے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ ماشاءاللہ مجاب احمد الطاری، اس آیت مجیدہ کو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، دل خوش ہوا۔ ماشاءاللہ لہجہ بہت ہی پیارا تھا اور انداز بھی حدر والا تھا۔ اگرچہ آپ نے ایک مقام پر لا خوف علیہم کر دیا، یعنی تنوین کو ہلا دیا، لیکن آپ کو تھوڑا مارجن ہم دیں گے۔ اور ولا هم یحزنون، سکون وقفی جو ہے مد عارض ہو رہا تھا، ٹھیک ہے کسر بھی جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ طول اس میں بہتر ہے، طول کیا کریں۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے بہت خوبصورت پڑھا، اچھا انداز تھا۔ اس سے پہلے جو آیتیں پڑھیں آپ نے وہ انداز نہیں رکھا، جو اس آیت میں آپ کا انداز تھا بہت ہی خوبصورت تھا، پرفیکٹ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ تم فرماؤ اللہ کریم کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے نعمان الطاری نے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی مگر غلطیاں ہوئی ہیں، وہی کہ مد اصلی جو ہوتی ہے نا، تو آپ کوشش کریں مد اصلی کی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ایسا دیکھیں لمبا جا رہا ہے، فبذلک یہ ایکسٹرا جا رہا ہے، اس سے خوبصورتی آپ کی خراب ہو رہی۔ اور فلیفرحوا یہاں واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک علی کہنا ہے، یہاں مد عارض نہیں ہو رہا۔ اگر مد عارض ہوگا تو آپ اس کو لمبا کریں گے، مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی میں سہمت ہوں قاری صاحب کی بات سے، نمبر ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور چاروں ایک ایک کر کے آیت کو پڑھیں گے اور ہمارے ججز سنیں گے، پھر اس کے نمبرز دیں گے۔ اور آپ کو یہی خیال رکھنا ہے کہ جو آیت پڑھنی ہے وہ حدر میں پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran.
Quran, voice of 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 Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں نعمان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، مگر انداز حدر والا جو ہے وہ نہیں تھا. آپ تدویر کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے اگر حدر میں پڑھنا ہے تو حدر والا انداز اپنائیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسا لگ رہا ہے تدویر کی طرف جا رہے ہیں، تو حدر والا اسپیڈ تھوڑا اسپیڈ ہوتا ہے اور خوبصورت. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تو آپ کوشش کریں کہ حدر والا انداز صحیح. تو یہ آپ تدویر والے انداز کی طرف جا رہے تھے. جو تھوڑی غلطیاں بھی ہوئیں آپ سے، کہیں کہیں آپ نے جو ہے مد اصلی کو زیادہ کیا ہے نا، تو اس کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہوتا. تو اس سے آپ کی جو خوبصورتی ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے. پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے، تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. مد کی ادائیگی بھی پوری کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی خوبصورتی بڑھتی ہے. اور غنوں کی ادائیگی بھی پوری کر کے جائیں. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. نعمان الطاری، آپ کی اس آیت مجیدہ کی تلاوت میں ایک خوبصورت بات مجھے جو محسوس ہوئی وہ یہ کہ وقف آپ نے جو کیا تأکلون پر، وہ مجھے بہت خوبصورت لگا. لہجہ بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. اور جس طرح قاری صاحب نے فرمایا حدر کا راؤنڈ ہے لیکن آپ پڑھ رہے تھے تدویر میں. اور مزید ایک مقام پر منفصل کی مد آئی فی سنبلہ الا قلیل، تو مد کی مقدار میں کمی. پھر حرف مد جو حرف اصلی ہے اس کی مقدار کو ایک الف رکھنا ہے، اس کو آپ بڑھا رہے ہیں. اور غنہ کی مقدار میں بھی کہیں نہ کہیں کمی لگی مجھے. تو بہرحال نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 50 میں سے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 38 نمبر. سبحان اللہ. جی مجھے آپ. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مجاب الطاری نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. مجاب احمد الطاری، آپ کا لہجہ ماشاءاللہ قدر بہتر رہا. پہلے جب آپ نے آغاز کیا قال تزرعون، زا کو ایسا لگا آپ نے ہلا دیا، زا ساکن تھا نا، تو زا ساکن میں کلکلہ نہیں ہے. غیر کلکلہ میں کلکلہ کرنا مطلب ایسا ہے لحن جلی کرنا، کیونکہ صفت لازمہ ہے نا کلکلہ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے دوسری آیت مجیدہ کا جو دوسرا حصہ ہے فما حصدتم فذروه فی سنبلہ. را پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا جب را پر پیش ہو ضمہ ہو تو اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے. یہاں بھی آپ نے اس کو پر نہیں کیا. پھر آگے جو ہے فی سنبلہ الا قلیلا، یہاں پر ایک اقلاب کا غنہ آیا، منفصل کی مد آئی، غنے میں کمی، منفصل کی مقدار میں کمی. قلیلا مما تأکلون، 2 میم مشدد کے غنے آئے، اس میں بھی کمی آپ نے کر دی. حدر کا مطلب ٹھیک ہے جلدی جلدی پڑھنا ہے، لیکن اس قدر جلدی جلدی ہو کہ قواعد تجوید نہ بگڑیں. پھر آپ پڑھیں تو ماشاءاللہ پھر سونے پہ سہاگا ہے. بہرحال اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی تلاوت میں مزید نکھار آتا چلا جائے گا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 36 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی مجاب بھائی، ہمارے مجاب احمد الطاری نے جو تلاوت کی، قاری علی اصغر صاحب نے کافی حد تک جو نشاندہی کی، میں بھی ان سے ایگری ہوں. آپ تھوڑا سا کوشش کریں. جو آپ نے پچھلی ایک آیت پڑھی تھی نا، بہت خوبصورت انداز سے پڑھی تھی، اور یہاں سامنے اسکرین پر دیکھ کر جو آیت پڑھ رہے تھے نا، آپ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آپ وہی حافظ بچے ہیں اور وہی پڑھنے والے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کوشش کریں اور ٹھہراؤ کے ساتھ اچھے انداز سے لگے کہ آپ واقعی حدر پڑھنے والے ہیں.
تو جو غلطیاں قاری صاحب نے بتائیں ان پر بھی فوکس کریں، ان کو مزید درست کریں، تو انشاءاللہ آپ مزید اچھا پڑھنے والے ضرور بن جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور اس وجہ سے آپ کو بھی واقعی دیے جاتے ہیں 50 میں سے 35 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ہمایوں طاری۔ قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ ہمارے ہمایوں اتاری بھائی نے آیت کو پڑھا، سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، اور اچھے انداز سے کوشش کی، مگر جو غلطی مجاب بھائی نے دہرائی اسی کو آپ نے بھی دہرا دیا۔ قال تزرعون، یہ تزرعون ہے، غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ لحن جلی ہو جاتی ہے نا، اور لحن جلی حرام ہے، یعنی حرکت، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہونا، تو یعنی کہ آپ اس پر حرکت دے رہے ہیں، وہ ساکن حرف ہے، اور ساکن کو متحرک پڑھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ لہنیں جلی ہوتی ہیں، تو یہاں قلقلہ نہیں کرنا، آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور فما حصدتم میں صوت کی ادائیگی اور پر کریں اچھے انداز سے، پھر آپ نے غنے کی مقدار اور مد کی مقدار، فی سنبلہ، یہاں غنہ بھی کرنا ہے، مد بھی کرنی ہے، اور قلیلم، یہاں میم مشدد، پہلے تو آپ ادغام کریں گے، ادغام کا غنہ آپ کا کمزور ہوا، میم مشدد میں بھی کمزور ہوا، مگر ادغام کا غنہ جو ہے زیادہ کمزور ہوا، اور آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 35 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جیسے لحن جلی جو ہے یہ حرام ہوتا ہے تجوید کے لحاظ سے، حروف کو جیسے غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا یہ حرام تجویدی لحاظ سے، جو قرآن پاک کے حروف ہیں جن کو پڑھنے کا جس طرح حکم ہے کہ تجوید کے لحاظ سے بعض مرتبہ جو ہے ایک لحن خفی ہوتی ہے، ایک لحن جلی ہوتی ہے، بڑی واضح غلطی، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے فقہا نے، قراء اکرام نے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور لحن خفی یہ بھی آپ اس سے بھی بچیں، کوشش کریں کہ غنے کی ادائیگی، مد کی ادائیگی مکمل اچھے انداز سے کر کے جائیں، کیونکہ اس سے قرآن پاک کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ ہمایوں اتاری ماشاءاللہ قاری صاحب نے آپ کی کافی حد تک اصلاح فرمائی ہے اور سہل انداز میں آپ کی اصلاح کی کوشش کی، میں قاری صاحب کی بات سے سہمت ہوں۔ نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 50 میں سے 35 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ عبدالسبحان۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ عبدالسبحان اتاری آپ نے بھی وہی غلطی کی جو ہمارے ہمایوں اتاری اور مجاب احمد اتاری نے زا ساکن کو ہلا کر کی، اور پھر ایک غلطی آپ نے مزید بڑھا دی، قال تزرعون 7، عین کو واضح نہیں پڑھا، ایسا لگا عین مشابہ حمزہ کے ہو گیا، مزید آپ نے آگے پڑھا فما حصدتم فذروہ، را پر تھا، پر نہیں کیا گیا، فی سنبلہ اقلاب کا غنہ آیا، پھر ساتھ منفصل کی مد آئی، غنے کی مقدار میں کمی کی، مد کی مقدار میں بھی کمی کی، آگے 2 غنے آئے ان میں بھی آپ نے کمی کر دی، مقداریں پوری نہیں رکھی۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 37 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ ہمارے عبدالسبحان اتاری بھائی نے جو پڑھا، قاری علی اصغر صاحب نے کافی حد تک غلطیاں بتا دی۔ 1-2 غلطیاں کی مزید میں نشاندہی کروں گا کہ فما حصدتم، صاد یہ آپ نے ایک تو حرف مستعلیہ ہے اور حرف مطبقہ ہے، یعنی ایک تو موٹا پڑھا جاتا ہے اور ایکسٹرا موٹا پڑھا جاتا ہے، زیادہ آپ کو موٹا کرنا ہے، یہ کم ہوا۔ اور پھر قلیلا مما، یہاں قاف کی مقدار بھی آپ کی جو قاف کا جو صفت استعلاء تھی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ صحیح آپ سے پر نہیں پڑھا گیا، یعنی اس میں بھی کمی محسوس ہوئی۔ اور غلطیاں جو قاری صاحب نے بتائی وہ تو ہیں ہی موجود، تو اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 33 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب باقی ہے چوتھا اور آخری راؤنڈ۔ چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ، اور اس کے وہی رولز ہیں جو دوسرے راؤنڈ کے رولز تھے، لہٰذا جلدی ہم اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ Voice of Quran, voice of Quran,
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ بلد کی 9ویں اور 10ویں آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے جی۔ ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف جی علی اصغر بھائی۔ ولسانا وشفتين، شفتين، تین تین میں فرق ہے، مجہول کی طرف جا رہا ہے، وہی غلطی نجدین میں بھی آپ نے کیا، نجدین دین، اس کو معروف پڑھنا تھا۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ. جی غاری صاحب۔ جی ہاں، ایک تو غنہ بھی انہوں نے کمزور کیا، ولسانًا، یہاں پر غنہ کی مقدار بھی، اور پھر وہی شفتین، شفتین، تو آپ نے جو پڑھنا ہے وہ معروف پڑھنا ہے، 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ شمس کی 13ویں آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے جی۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف جی اعجاز بھائی۔ آیت جو ہے پڑھی اس میں ناقۃ اللہ، آپ نے ناقۃ اللہ پڑھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو آپ نے آیت کو یہاں پر غلط پڑھا، آپ کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی۔ جی غلطی تو یہی کی ہے، اور ماشاءاللہ لہجہ مجھے آپ کا قدر بہتر لگ رہا ہے۔ نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 3، سورہ دحا کی 8ویں آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب اتاری نے جی۔ ووجدك عائلا فأغنى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف جی علی اصغر بھائی۔ جواب درست ہے۔ ایک چیز عرض کروں گا آپ کو اصلاح کے لیے، آپ نے پڑھا ووجدك عائلا، جب آپ نے وقف کیا نا تو ایسے کیا عائلا فأغنى، نا پڑھنے کے بعد ہونٹوں کو بند کر دیا، اس سے بچیں۔ یہ غیر محسوس انداز میں غلطی ہوتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی حرف کا اضافہ کر دیا، حالانکہ ایسی نہ ہماری اسی کو اٹینشن ہوتی نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے نا، سننے میں ایسا فیل ہوتا ہے، تو یہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے فأونا، فأونا، یہ غلط ہو گیا، فأونا۔ اوکے، نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، نمبر اس کے مائنس نہیں کر رہا آپ کے، نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، سورہ 3 کی 6ٹھی آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب اتاری نے جی۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف جی اعجاز بھائی۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نس اور نس تھوڑا سا لام اور نون یہ بالکل مخرج ہے، تو ایسے محسوس ہوا جیسے نون کا تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر جو ہے اشمام کر دیا یا ادغام کر دیا، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا، تو ایسا نہ کریں، اس کو لام کو کلیئر رکھیں۔ آپ کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی۔ مجاب احمد اتاری آپ نے پڑھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جبکہ پیچھے بھی حرف مد گزر کے گیا، إِلَّا الَّذِي حرف مد ہے، آ کڑا زبر، منو حرف مد ہے، مقداریں آپ برابر رکھیں گے نا، آپ کے پڑھنے میں مزید خوبصورتی آ جائے گی تلاوت میں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھیں گے تو مزید ماشاءاللہ نکھار آئے گا آپ کی تلاوت میں۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 5، سورہ بینہ کی 3ری آیت سنائیے
جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے نعمان الطاری نے. فيها كتب قيمة. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ دے رہا ہے، درست ہے. نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. فیہا کتب، تھوڑا سا غنّے میں کمزوری، اور پھر جو ہے قیمہ، یا کے اندر یا کی آواز. تو یا ہے، یہ یا پڑھنا ہے، یا مشدد بھی ہوگا تو قیمہ، آپ نے قیمہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں. 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. بچوں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی بہرحال، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو نمبرز کے حساب سے کچھ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن لینے والے ہیں مجاب الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 368 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں نعمان الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 289 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمایوں الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 280 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 252 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی. مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال بڑی اچھی کوشش رہی. اور وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے لاسٹ میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آ سکے، سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے یا فورتھ آئے، تو انہیں مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھنا. تو یہاں پر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جنہوں نے مدنی چینل پر دیکھا ہے، ہر ایک کو لازمی یہ ایپیسوڈ دیکھنے سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اور جو غلطیاں قرآن مجید کی ہمارے قاری صاحب نے جو اصلاح کی، ان غلطیوں پر غور کر کے ان کو صحیح کریں اور آئندہ قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھیں. اور یہ عہد کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ آئندہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.